بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب کا بیان۔ آئیے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے بیان کی جائے۔ یہاں باہر سے بڑے اچھے اچھے کیسٹ ملیں گے جنہوں نے الحمدللہ پوری دنیا میں ایک تحریک برپا کر رکھی ہے۔ لاکھوں کیسٹ انگلینڈ میں، امریکہ میں، 48 ملکوں میں جاتی ہیں۔ میرے ساتھ جو ساتھی ہے اس کے پاس بڑے اچھے اچھے کیسٹ ہیں۔ در یتیم، موت کا منظر، آخری پیغام، شہادت امام حسین، حرمت قرآن، کئی تقریریں اس کے پاس انگلینڈ کی ہیں۔ ہاں، تم بڑے بڑے جا سکتے ہو تو یہ فقیر بھی جا سکتا ہے۔ تم اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہو، میں ان کے پیسوں پہ گیا تھا۔ الحمدللہ رمضان المبارک سارا وہیں لگایا، تو کچھ کیسٹیں وہاں سے بھی ساتھی جو لایا تھا وہ ہیں۔ یہاں کے بڑے اچھے اچھے جمعے بیٹھکوں میں، گھروں میں، بچوں میں سناؤ۔ نماز کی کیسٹ ہے، جس گھر میں وہ کیسٹ ہو انشاءاللہ گھر کا کوئی بچہ بچی بے نماز نہیں رہتا۔ اسی طرح سے فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، حضرت حنظلہ جذبہ جہاد، وہاں سے لے کر کے آپ سنیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واتقاهم علی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ. اخلاص اور محبت سے تمام حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جہاں تک تقریروں کا تعلق ہے، علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی. میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ بات بیان کروں گا، وہ ایک مولوی صاحب نے بیان کر دی، پھر سوچ رہا تھا یہ بیان کروں گا، وہ دوسرے نے کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ دسترخوان سارا ہی چٹ کر گئے. خیر ایسی گھبرانے والی کوئی بات نہیں، میں بھی بہت پرانا ہوں. الحمدللہ جن بزرگوں کی زیارت تمہیں خواب میں نصیب نہیں ہوئی، میں 16 مہینے شیخ مدنی کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں. مولانا آزاد مرحوم کے دسترخوان پہ کئی مرتبہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا. مولانا مناظر حسن گیلانی، اخلاق احمد دہلوی، محمد میاں مراد آبادی، بڑے بڑے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوا، اور وہ بہت کچھ تھے. اللہ کرنے پہ ان کا میدان ختم ہے. ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں. قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید و رحمت اللہ علیہ ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا کبھی پانی نہیں پیا. پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک 12,000 درود شریف روز مرہ ہوا پڑھا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر ختم نبوت کی حفاظت میں کچھ ریل میں کچھ جیل میں گزار دی. خدا کی قسم شاہ جی کی قبر پہ جب کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، قبر پہ کھڑے ہو کر یقین نہیں آتا کہ کیا وہ شیر بہادر اس قبر میں ہے. بڑے بڑے عجیب لوگ گزرے.
مولانا محمد قاسم نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سب سے پہلی اینٹ اس آدمی کے ہاتھ سے رکھواؤں گا جس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا، اور وہ تھے میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کو ہزاروں مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، بہت اللہ والے لوگ تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں گرمی کے موسم میں تشریف لائے تو ایک لوٹے میں، مٹی کے لوٹے میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا، آپ نے جب پینے کے لیے منہ سے لگایا تو نہایت کڑوا تلخ، تو حضرت گنگوہی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کے کنویں کا پانی اتنا کڑوا کب سے ہو گیا؟ زبان کٹ گئی، منہ کڑوا اور میرا تھوک تھوک کے تھک گیا۔ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ کون سا لوٹا تھا؟ جب وہ لا کے دیا تو انہوں نے بچک کے دیکھا تو پناہ پناہ پکار اٹھے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا قاسم صاحب یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بن گیا جس قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ، مٹی کا گارا بنا، گارے کا لوٹا بنا، آوے میں پکا، اس میں پانی پڑا تو وہ کڑوا، وہ عذاب بھگتنے والے کا کیا حال بنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں ٹوک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا، اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں، تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے، اور میں تو وہ بے نیاز ہوں۔ جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی، فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ، سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔
فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے. کلام خدا، خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا. 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے. پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا. فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا. دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے. تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوگی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی. آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے. اب آج حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں. سب لوگ میدان میں آئیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا. یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے. سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں. اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھے قرآن سنا. ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے. پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا. خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں. آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی. ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا. اس نے جا کر کے حالات بتائے میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا. پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حنیف صاحب. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے. اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے. ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے. صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، نماز جنازہ بھی تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا. ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سبکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں، پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ۔ حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا، قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی؟ حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا، میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہہ دیا، میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں، تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی ہائے مینوں کون سنبھے گا؟ نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی رون دی ہے، اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا۔ یہ بات نہ تھی۔ اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے، میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے، ممبری زیادہ لڑیں گی، ممبری۔ اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا، اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کے بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے۔ کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کے غلام ہوں، میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کے قائل ہوں، میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی، کیا بات ہے، کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے، کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا، جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ۔ میری بھی یہ تمنا ہے،
چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے. علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا. اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. سب کی لاشیں مل گئی, زخمی مل گئے, غازی واپس آ گئے, حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی. یوں نگاہ اٹھائی, فرمایا انی ارا ما لا ترا, او لوگوں جب میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے. لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا, قرآن کے شوق میں بھول گیا, اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں, نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی. تمہیں پتہ بھی نہ چلا, نہ تم نے یاد کیا, نہ دن منایا, نہ کوئی خیرات کی, نہ نیاز کی, کچھ بھی نہیں. اور حضرت عمر کی نیاز کیا کرو گے؟ تم تو اپنوں سے بھی چلاکی مارنے لگ گئے. ماشاءاللہ. تو سب فیصلہ آباد والے لوگ تو بڑے سیانے ہو, ساری کتبہ کی پارٹی بیٹھی ہے. ساڈے ملتان رواج ہے 10ویں محرم نو قبراں دے اوتے مسور دی دل جا کے سٹ دینے. میں انہاں نو ہر سال پوچھدا یارو مینوں بھی سمجھاؤ, جڑے ویلے تواڈے ماں پیو مرے سی انہاں نو کوئی نزلہ بوٹا لگا ہوا سی؟ نو قبراں تے جو مسری دی دال ہے کہ آپ کھان دین زردہ پلا حلوہ, تے باپ دی قبر تے مسری دی دال. اور پچھلے سال وہ بھی چلاکی ماری, مسریاں دی دال آئی نا 20 روپے کلو, ماں پیو دی قبراں تے چاولاں دا ٹوٹا ہی سٹ چھڈیا. کئی سال ہو گئے, تانوں گرمی آ گئی ہوگی, اس باری چاول کھاؤ. بڑے پھردے نے قبرستان دے اندر جا کے نا, عورت مرد یوں کوڈے کوڈے, ہاں اے دادی دی قبر ہے, اے نانی دی قبر ہے. ایویں کر کے مجال 3 قل ہو اللہ پڑھنے کی توفیق ہو. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا سارا جہان بے وفا, اولاد بے وفا, مال بے وفا, کوٹھی بے وفا, بنگلہ بے وفا. اللہ کا قرآن کہتا میں وفادار ہوں. او اللہ والے, اگر تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ پھونک دیا کرے. آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر, تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری. سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے, روزانہ کا معمول بنا لے, مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا. تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ, اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی. کتنا قرآن, اللہ کا قرآن وفادار ہے. اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں. ابھی کئی دن ہو گئے, اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو, ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے. میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا, 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا. اور اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موزہ اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا. انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے. روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں, کھڑے دم نکل رہا ہے, بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے.
इसलिए खुदा कहता है कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम आजाद नहीं, तुम मुझे हजारों मर्तबा बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। कैसे भुलाऊं? तो अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है। सूरत यासीन कहती है अगर तू सुबह के वक्त मेरी तिलावत कर लिया करे, शाम तक हर हादसे से हर फितने से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। कुल हु अल्लाह शरीफ छोटी सी सूरत है, वो कहती है अगर तू 3 मरतबा मुझे पढ़कर अपनी माँ को बख्श दे, तेरी माँ की कब्र पे मैं पूरा कुरान बन के पहुंच जाऊं। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना बड़ा जवान, इतना बहादुर जवान, काली कमली वाले ने झोली फैला फैला के मांगा, मालिक की कायनात ने खुश हो करके दिया। लोगों ने देखा फारूक आजम करवटें बदल रहे हैं, बेताशा रो रही हैं। किसी ने पूछा क्या बात है, तू तो बड़ा बहादुर है, तुझे क्या परेशानी? फरमाया ओ लोगों, आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया। हम कब्रों के पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसा कि बाजार में से गुजरते हैं। कभी नहीं सोचा यहाँ ये वकील पड़ा है, ये वजीर पड़ा है, ये चेयरमैन पड़ा हुआ है, ये बड़ा करोड़पति पड़ा हुआ है, कब्र पे फेरा मारने वाला कोई। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई मदीने पाक में। अंदाजा लगा किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए तबूक की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए दरख्त आएंगे, कपड़ा आएगा, मगर जब फारूक आजम की बारी आएगी, खुदा की कसम नबी का मुसल्ला आएगा। फारूक की शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी की मस्जिद आएगी, खुदा का कुरान आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। इतना उलुल आज़म इंसान, ऐसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए। कई लोग उम्र से बेचारे जलते हैं, सड़ते हैं, भला उम्र का इसमें क्या नुकसान है? हमने तो ये देखा जहां उम्र नहीं वहां कख नहीं। तेरे पासपोर्ट में उम्र लिखी हुई होती है कि नहीं? हाय हाय, पासपोर्ट तेरा, उम्र वहां भी मौजूद है। वीजा तेरा, उम्र वहां मौजूद, आइडेंटिटी कार्ड तेरा, उम्र वहां मौजूद, और अफसरों और जर्नलों कर्नलों डोमिसाइल तेरा, उम्र वहां भी मौजूद। अफसरों तुम्हारे डॉक्यूमेंट में उम्र मौजूद, और हर आदमी के साथ उम्र मौजूद। जिसके साथ उम्र नहीं वो बाजार में नहीं, वो कब्र में है। जिसके साथ उम्र नहीं, उम्र जिसकी खत्म हो गई, वो कहां जाएगा? वो बोलो सही, तुम फैसलाबाद में दरख्तों पे तो नहीं लटका देते? तुम्हारा कुछ पता नहीं, बहुते नेक होए बैठे हो, हाँ, तबर्रक समझ के रख लेते हो। जिसके साथ उम्र नहीं वो दुनिया में नहीं रह सकता।
इमाम मजलूम जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना जलीलुल कदर सहाबी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सरकार तशरीफ फरमा थे, कदम दराज फरमाए हुए थे, आपने भी तकल्लुफ आराम इस्तराहत फरमा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक आए, यूं ही तशरीफ फरमा रहे, फारूक आजम तशरीफ लाए, यूं ही कदम दराज किए रखे। उस्मान आए, आप बातकल्लुफ उठ बैठे, अपने कदमों पे पैरों मुबारक पे कपड़ा डाल लिया। पूछा गया, काली कमली वाले ऐसा क्यों किया? फरमाया, तुम नहीं जानते, उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। और मैं हया ना करूं उस्मान का। और फैसलाबादियों, मैं तुम्हें अपने दर्द की क्या क्या बातें बताऊं। और दरवाजा हो तेरा, कोई रिश्ते के लिए गवर्नर आ जाए, शादी के लिए वजीर आ जाए, चेयरमैन आ जाए, कोई सफीर आ जाए, सारी गली के मुंह में पानी आ जाता है, सब लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, लोग मजे हो गए। और तुमने कभी सोचा भी है दरवाजा अबू बकर का है, दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा है। इसलिए कहता हूं, सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दामाद तुझसे नाराज हो जाएगा। दरवाजा सिद्दीक का है, दूल्हा इमामुल अंबिया है। और दूसरा रुख भी देखो, दरवाजा काली कमली वाले का है और सेरा बांधे दूल्हा बनकर उस्मान खड़ा है। क्या बात है भाई, बैठ जाए आप सब लोग। अर्ज ये कर रहा हूं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों हजरात हुजूर के दरवाजे पे तशरीफ लाए दूल्हा बनकर। तो जैसे हजरत फरमा रहे थे, वो कहते हैं पंज तन पाक, हम कहते हैं नबी का सारा घराना पाक। मेरे नबी को जिस्म को जो कपड़ा लग गया वो भी पाक, जो जूती मुबारक लग गई वो भी पाक, मेरे नबी ने जमीन के जिस टुकड़े पर कदम रख दिया वो भी पाक। और हुसैन का तो कहना ही क्या है, सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी काली कमली वाले ने रखा। माशाअल्लाह। तेरा नाना बादशाह हो सकता है, तेरा नाना वजीर आजम हो सकता है, तेरा नाना गवर्नर बन सकता है, हुसैन का नाना दो जहान का सरदार है। तेरी अम्मा शाहजादी हो सकती है, वजीर। प्यारे दोस्तों, बयान फरमा रहे थे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब, अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।